بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، پاکستان ایک انتہائی گھمبیر صورتحال سے دوچار ہے۔ ایک طرف سے معاشی بحران ہے تو ایک طرف سے امن و امان کی صورتحال ناگفتہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارا جو موجودہ دور چل رہا ہے وہ نگران حکومت کا ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ہم انتخابات کی تیاری میں اور انتخابات کے تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری معیشت، ہماری بقا اگر جمہوریت میں ہے، انتخابات میں ہے، تو اس کی طرف تو فوراً جانا چاہیے، لیکن ہم پچھلے 70 سالوں سے اس بات کو آزما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بدنام سیاستدان ہو رہے ہیں، حکمران طبقہ بدنام ہو رہا ہے، پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ بدنام ہو رہے ہیں، اور کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ بدعنوانی، کرپشن اور بے اعتدالی ان کے زمانے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن در حقیقت اس ملک کو اندر سے کھوکھلا اور اندر سے خالی ان بڑی بڑی کرسیوں پر دائمی بیٹھنے والے سرکاری ملازمین، جن کو بیوروکریٹس کہا جاتا ہے، جو ملک کی اکائی ہوتی ہے، صوبے کے لیول پر، قومی سطح کے لیول پر، صوبائی سطح، پھر ضلعی سطح پر، حتیٰ کہ تحصیل کے سطح پر جو بیوروکریٹس اور جو حکومت کے بڑے بڑے عہدیدار ہیں، انہوں نے اصل میں ملک کو اندر سے کھوکھلا کیا ہوا ہے، اور یہ بیوروکریسی اتنی بڑی طاقت پاکستان میں بن چکی ہے کہ یہ اگر سیاستدانوں کو بدنام کرنا چاہے، جو سیاستدان ان کے مقاصد پر پورا نہیں اترتے، یہ اپنے پوری مشینری اس کے خلاف لگا دیتے ہیں، اور اس حکمران کو، اس وزیر اعظم کو، اس وزیر اعلیٰ کو یہ اقتدار سے تخت دار تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو حکمران، جو وزیر اعظم، جو وزیر اعلیٰ، جو وزراء ہیں، اگر وہ ان کے اس پر پورے اترتے ہیں، چاہے وہ 1% کا قومی کام نہ کرے، پھر بھی اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں۔ حقیقت میں ہم انگلیاں جو اٹھاتے ہیں مختلف جو سیاسی رہنما ہیں ان کی طرف، تو کچھ نقصان ان کا بھی ہے، لیکن جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہی بیوروکریسی ہم سے انگلیاں اٹھواتی ہے۔ یہ ماحول ایسے بنا دیتے ہیں معاشرے میں، میڈیا پر، کہ ان حکمرانوں کے خلاف انگلیاں اٹھے اور یہ دودھ کے دھلے ہوئے بے گناہ بیوروکریٹ بچ جائیں، اور بچتے ہیں۔ آج تک حکمران ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکے۔ اب بات اگر ان تک ہوتی تو حکومتی سطح کی چوری ہوتی، حکومتی سطح کا کرپشن ہوتا، لیکن اب ہمارے ملک میں قومی سطح کے کرپشن ہے۔ لوگ اپنے سورس کو، اپنے اثر رسوخ کو استعمال کر کے حکمرانوں کے ذریعے سے قومی دولت کو لوٹتے ہیں۔ یہ بیوروکریٹ کسی نہ کسی حد تک ڈرتے بھی تھے، چونکہ ان کی ملازمتیں ہوتی ہیں، بعد میں ان کے پینشنز ہوتے ہیں، ان کے جو فیسلٹیز اور سہولیات ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اب چوریاں کرنے شروع ہو گئے ہیں، ان لوگوں کا نہ تو ماضی ہے اور نہ مستقبل ہے۔ وہ سارا کام فی الحال کر کے رفع چکر ہونا چاہتے ہیں، اور آج جو پاکستان کو لوٹا گیا ہے
پچھلے 5-6 سالوں سے، تو یہ لوگ آج آپ کو پاکستان کے کسی بھی شعبے میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور وہ لوٹ کر پاکستان کو مکمل طور پر اندر سے کھوکھلا کر کے وہ نکل کر چلے گئے۔ اب گناہ صرف جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں ہے، تمام بیوروکریسی اس میں ملوث ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل عاصم منیر صاحب نے جو کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے مافیاز کے خلاف، تو یہ ایک قومی چھا ہے۔ کوئی بھی سیاسی رہنما اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کرپشن کے خلاف کام کرتا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر سیاسی رہنما کا جو ٹولہ ہوتا ہے، اس ٹولے میں سینکڑوں لوگ خود ان چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اب عاصم منیر صاحب نے جب یہ فیصلہ کیا تو یک مشت ڈالر بھی نیچے اتر رہا ہے اور معیشت میں بھی استحکام کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، اور کچھ نہیں ہوا ہے تو یہ جو ناامیدی کی فضا تھی وہ فضا ختم ہو کر امید کی طرف، امید کی ایک کرن نظر آ رہی۔ پورے پاکستانی قوم اپنے سالار، اپنے فوجی قیادت اور اپنے فوجی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد کرتی ہے، اور اس اعتماد کے بعد یہ درخواست کرتی ہے کہ خدا را اس ملک کے اس 22 کروڑ عوام کا تحفظ کرے۔ آپ کی ذمہ داری جہاں سرحد پر دشمن کا سامنا کرنا ہے، وہیں پر اس ملک کے اندرونی خلفشار، اندرونی سازشوں کو بھی دبانا ہے۔ تو یہ معاشی طور پر اگر یہ ملک ٹوٹ گیا پھر اس کی جغرافیہ کا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ جو کریک ڈاؤن ہے، یہ چھوٹے مافیاز، بڑے مافیاز، سیاسی رہنما، تاجر، اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھے ہوئے ڈاکو، چور، لٹیرے، سب کے خلاف بلا تفریق کر دے، اور پوری 24 کروڑ عوام کی دعائیں لے لے، تاکہ جو غریب کا چولہا بجھا ہوا ہے وہ اثر نو جل جائے، جو گئی ہے ان کے لیے سہولت میسر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔